قاتل، اسکندریہ، نومبر 1252۔ وہ اب اس جہان فانی سے کوچ کر چکا ہے اور گویا کنویں کے گہرے پانی میں مدفون ہے۔ ہاں، وہ نگاہیں آج بھی میرا تعاقب کر رہی ہیں اور جہاں میں جاتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، بالکل یوں جیسے دو بدشگون ستارے آسمان پر ایک ساتھ لٹک رہے ہیں۔ میں اسکندریہ یہ امید لے کر آیا تھا کہ شاید دور دراز کا سفر کرنے کے بعد ان پرانی یادوں سے نجات پا سکوں اور ان خیالات کو دل سے نکال سکوں جو میرے ذہنی سکون کو تہوبالا کیے ہوئے ہیں۔ اس کی ہر چیخ خون میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں اپنے حلقے سے باہر نکلی پڑ رہی تھیں اور اس کا حلق اتنا سخت جم گیا تھا کہ وہ تھوکنے سے بھی قاصر تھا۔ یہ ایک ایسی صورتحال کا نقشہ ہے جس میں خنجر کے وار سے کسی کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ایک بھیڑیے کی چیخ و پکار اور آہوزاری جسے پھندے میں پھانس کر شاید مار ڈالا گیا تھا۔ جب آپ کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو اس کے اندر سے کوئی چیز آپ کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، کوئی بوباس، کوئی جذبہ یا کوئی احساس۔ میں اس کو شکار کی بددعا کا نام دیتا ہوں۔ یہ آپ کے جسم سے چمٹ جاتی ہے اور رفتہ رفتہ آپ کے اندر سما جاتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ اس کا اور آپ کا ساتھ زندگی بھر کا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو مجھے سڑکوں پر آوارہ پھرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان گہری باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن میں ہر اس شخص کا مکمل خاکہ اپنے ساتھ لیے پھرتا ہوں جس کو میں نے قتل کیا۔ یہ سب کچھ ایک نادیدہ سی ہار کی طرح میرے ہر دم گلے میں پڑا رہتا ہے اور میرے ماں سے چمٹ کر میرے گلے کو دباتا رہتا ہے۔ میں سخت کرب و اذیت میں مبتلا رہتا ہوں، مگر میں مجبور ہوں۔ میں نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر برداشت کر لیا ہے۔ حابیل اور قابیل کے دور سے ہر انسان میں ایک قاتل چھپا ہوا ہے، میں تو بس اتنا ہی جانتا اور سمجھتا ہوں۔ مجھے ان باتوں سے کوئی الجھن یا پریشانی بھی نہیں ہوتی، مگر یہ کیا ہو گیا کہ اس آخری حادثے کے بعد سے میری زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے اور مجھے کسی پل چین نہیں پڑتا۔ ہر چیز میرے حق میں جا رہی تھی، مثال کے طور پر ایک اعلیٰ درجے کی ملازمت، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس ملازمت نے میرا انتخاب کیا تھا۔ یہ 1248 کے موسم بہار کی بات ہے۔ میں کونیا میں ایک قہوہ خانے کے مالک کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ ایک مخنث سے ٹکراؤ ہو گیا جو غیظ و غضب کا بہت تیز تھا۔ میری یہ ذمہ داری تھی کہ تمام طوائفوں کو قابو میں رکھوں اور گاہکوں کو تمام اونچ نیچ سے واقف رکھوں تاکہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اور کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ وہ دن میرے ذہن پہ نقش ہے۔ میں ایک لڑکی کی تلاش میں بری طرح سرگردہ تھا۔ دراصل وہ لڑکی قہوہ خانے سے بھاگ کر کہیں خدا کی تلاش میں نکل گئی تھی۔ وہ بڑی ہی دلکش اور نوجوان عورت تھی۔ اس نے میرا دل جیت لیا تھا، مگر پھر اس نے میرا دل توڑ دیا۔ بالآخر ایک دن وہ میرے قابو میں آ ہی گئی اور میں نے اس کا چہرہ اس بری طریقے سے بگاڑ کے رکھ دیا کہ کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ میں نے اسے ایک کمرے میں قید کر دیا۔ چند روز بعد ایک پراسرار سا خط میرے کمرے کے بیرونی دروازے پہ پڑا ہوا تھا۔ چونکہ میں پڑھ نہیں سکتا تھا لہٰذا میں اسے لے کر ایک مدرسے میں پہنچا، وہاں ایک طالب علم سے وہ خط پڑھوایا۔ یہ ایک گمنام خط تھا جس پر نام کی جگہ چند سچے ایمان والوں کی طرف سے لکھا ہوا تھا: ہمیں باوثوق ذرائع سے یہ معلومات حاصل ہوئی ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ خط میں کہا گیا تھا: تم قاتلوں کے ایک گروہ کے سابق ممبر ہو۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حسن صبا کی موت کے بعد تمہیں اور تمہارے لیڈر کو قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہاں سے فرار ہو کر تم کونیا آ گئے ہو اور اس وقت سے تم بھیس بدل بدل کر قانون کی نظروں سے چھپتے پھر رہے ہو۔ خط میں کہا گیا تھا کہ ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں ہم لوگوں کو تمہاری سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ معاوضہ بھی بھرپور ہوگا۔ اگر منظور ہو تو آج شام اندھیرا ہونے کے بعد ایک مشہور و معروف کھانے پینے کی دکان پر آ جاؤں اور کھڑکی کے قریب ایک میز پر اس حالت میں بیٹھ جاؤں کہ میری پشت دروازے کی طرف ہو اور میری نظریں فرش پر جمی ہوں۔ وہ لوگ مجھے کرائے پر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جلد ہی آ کر مل لیں گے۔ باقی تفصیل ان سے ملنے کے بعد ہی طے ہوگی۔ وہ لوگ آئے بھی اور چلے بھی گئے، بات چیت بھی ہو گئی، مگر اس دوران نہ ہی میں نے سر اٹھایا نہ ہی ان کے چہرے دیکھ سکا۔ وہ لوگ نقاب میں تھے اور مجھے یہی حکم دیا گیا تھا کہ نظریں نیچے ہی رکھوں۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب خط تھا، مگر اس کے بعد میری تو موج ہو گئی۔ موکل آتے رہے اور چند سالوں میں میری مانگ تو اس قدر بڑھ گئی کہ میں سب کا کام مکمل کرنے میں دشواری محسوس کرنے لگا۔ زیادہ تر گاہک اپنا نام پوشیدہ رکھنے کی خواہش مند تھے۔ تجربے نے مجھے یہ بات سکھایا کہ وہ لوگ جو اپنا نام پتہ چھپانا چاہتے تھے اپنے شکار کی کوئی قریبی دوست یا رشتہ دار ہوتے تھے۔ بہرحال ان باتوں سے میرا کوئی تعلق نہ تھا، میرا کام تو بس قتل کرنا تھا۔
اس کے پس پردہ وجہ کیا تھی میں نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کئی سال گزرنے کے بعد میں نے العمود کو خیر آباد کہہ دیا۔ یہ تھی میری زندگی جسے میں نے اپنے لیے پسند کیا تھا۔ میں شاذ و نادر ہی سوال و جواب کیا کرتا تھا۔ ایسا میں کیوں کیا کرتا تھا؟ کیونکہ جواب میں جانتا تھا زیادہ تر افراد اپنے فائدے کے لیے ہی کسی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک ایسا دن بھی ان پر آ سکتا ہے۔ قتل تو کوئی بھی کر سکتا ہے اگر معقول وجہ موجود ہو، مگر کسی انجان شخص کو کسی کے کہنے پہ موت کے گھاٹ اتار دینا بڑے دل جگر کا کام ہے۔ یہاں میرا کردار نہایت اہم ہے، اور اب میں پردے پر آتا ہوں۔ میں نے دوسروں کے لیے بے شمار غلط کام کیے، بے شک خدا نے کچھ سوچ کر ہی حضرت اسرائیل کو موت کا فرشتہ مقرر کیا ہوگا، لیکن اس دنیا میں میرے جیسے گناہ گار بھی شیطان نے پال رکھے ہیں، اور اس لیے بے انصافی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیا میری سوچ درست ہے؟ اندھیرا گہرا ہوتے ہی میں اس ریسٹورانٹ میں پہنچ گیا۔ کھڑکی کے قریب والی میز پر پہلے ہی ایک شخص اپنا چہرہ چھپائے گہری نیند سو رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اسے اٹھا دوں اور اس سے کہوں کہ کہیں اور جا کے سو جائے، مگر پھر سوچا کہ شاید یہ شراب کے نشے میں چور ہے، اور ایسے آدمی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ مجھے نہایت ہی محتاط رہنا تھا اور اپنا خیال بھی رکھنا تھا۔ میں اس سے قریب ہی دوسری میز پر بیٹھ گیا۔ میرا چہرہ کھڑکی کی طرف تھا۔ کافی دیر گزر گئی، 2 آدمی اندر داخل ہوئے اور ٹھیک میرے سامنے میز پر بیٹھ گئے، لیکن چہرہ نقاب میں تھا۔ مجھے ان کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی مجھے اس بات سے کوئی مطلب تھا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ تمہاری بڑی سفارشیں اوپر سے آ رہی ہیں، ان میں سے ایک بولا۔ وہ دور اندیش اور ذہین آدمی لگتا تھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم ہی ہمارے لیے زیادہ مفید ہو۔ اس کا انداز دلچسپ تھا اور میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دونوں میری طرف سے محتاط تھے۔ یہ ایک بہتر رویہ تھا، اور ان کا کاروبار کا تقاضا بھی یہی تھا۔ جی ہاں، شاید میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ مجھے جیکل ہیڈ کہتے ہیں۔ کام کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو، میں نے اپنے موکلوں کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ بہت خوب، اس نے ایک گہری سانس لی، لیکن جو کام ہم تمہیں سونپنے والے ہیں وہ کوئی آسان کام نہیں۔ مزید بات چیت کی ذمہ داری دوسرے شخص نے اٹھا لی۔ اس آدمی نے اپنے بے شمار دشمن بنا لیے ہیں، ہر ایک کے لیے وہ سخت پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ ہم نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیں ایک پرکاہ سے زیادہ نہیں اہمیت دیتا۔ اس کا رویہ انتہائی ذلت آمیز اور حقارت آمیز ہو گیا ہے۔ اس نے ہمارے لیے اب کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑا۔ ہمیشہ یہی ہوتا تھا، اپنی اہمیت جتانے کے لیے سب اسی انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، براہ مہربانی اس شخص کا نام بتائیے، میں نے پوچھا۔ وہ نام پتہ بتانے میں ذرا ہچکچا رہے تھے اور کچھ گول مول سی باتیں کرنے لگے۔ وہ بدعتی کا شکار اور اسلام کا مخالف ہے، ایک سرکش اور غیر مہذب آدمی جو مقدس مقامات کی بے حرمتی کرتا ہے اور ہر دم کفر بکتا ہے، ایک دیوانہ درویش۔ آخری لفظ سنتے ہی میرے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے ہر طرح کے لوگوں کو قتل کیا تھا، جوان، بوڑھے، عورت، مرد، مگر ایک درویش، ایک مذہبی شخص، آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ خدا کا قہر نازل ہوگا مجھ پر۔ ہر طرح کے گناہ کے باوجود میرا اس پر اعتقاد قائم تھا۔ ذرا بات تو سنو میرے دوست، ہم تمہیں 2 گنا معاوضہ دیں گے، بلکہ اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ 3 گنا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے یہ سوچ کر یوں ہی کہہ دیا کہ یقیناً وہ اس پہ تیار نہیں ہوں گے، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایک ذرا سی ہچکچاہٹ کے بعد انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں بہت پچھتایا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اس خطیر رقم سے تو میں شادی بھی کر سکتا ہوں اور خوب عیاشی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں۔ ہر شخص کی ایک قیمت ہے، خواہ وہ درویش ہی کیوں نہ ہو۔ میں جانتا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ میں نے سوچ لیا کہ اس غلیظ حرکت کے بعد ساری زندگی عبادت اور توبہ طلع کرتے ہوئے گزار دوں گا۔ اگر میں نے اس بزرگ کا قتل کر دیا تو اس کی روح مجھے ایک پل چین نہ لینے دے گی، اور وہ خنجر اور گناہ زندگی بھر میری نظروں کے سامنے پھرتا رہے گا۔ کیا اس جرم کی کوئی تلافی ہو سکتی ہے؟ اس اندھوناک حادثے کو 4 سال گزر گئے۔ میں نے خنجر کے ایک ہی وار سے اس کو ایک احاطے میں قتل کر کے لاش ایک کنویں میں پھینک دی۔ غڑپ کی آواز بھی نہیں ابھری، بالکل سکوت طاری ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ پانی میں گرنے کے بجائے سیدھا آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ مگر وہ دن اور آج کا دن میں سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ ہر رات ڈراؤنے خواب آ کر تنگ کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے پانی پر نگاہ پڑتے ہی سردی کی ایک شدید لہر میرے جسم کو منجمد کر دیتی ہے اور میں پاگل سا ہو جاتا ہوں۔